بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قرآن مجید کی صورتوں میں سے ایک مختصر سی الفاظ اور کلمات کے لحاظ سے، آیات کے لحاظ سے یہ چھوٹی سی صورت الفاظ و معانی اور مطالب و مقاصد کے لحاظ سے بہت ہی عظیم اور بہت ہی اہم صورت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں انسان کو اس کی زندگی کے مقاصد سے آگاہ کیا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، عصر کی قسم۔ عصر کا معنی زمانہ اور وقت۔ عصر کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ یہ جو ظہر کے بعد مغرب سے پہلے نماز عصر ہوتی ہے، یہ وقت یا اس وقت ادا کی جانے والی نماز۔ اگر زمانہ بھی ہے اس میں بھی پھر محدثین اور مفسرین کا تھوڑا سا اختلاف ہے کہ اس سے مراد کون سا زمانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، تمام زمانوں میں سے سب سے بہترین زمانہ میرا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو سب سے بہتر زمانہ ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر قرار دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی قسم اٹھائی۔ اور ان زمانوں میں سے ایک زمانہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا اور عمر کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم بھی اللہ نے اٹھائی ہے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پیدائش سے لے کر وہ بھی ایک بہت اہم قسم کا زمانہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالخصوص نبوت اور رسالت کا زمانہ یہ اپنی جگہ اس سے بھی زیادہ اہم۔ نماز عصر کا وقت قرآن مجید کے نزول سے پہلے بھی عرب لوگ عصر کے نماز کے وقت کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ نماز تو نہیں تھی ان میں، مگر وہ وقت جب کوئی اہم قسم کے فیصلے کرنے ہوتے تھے تو اس وقت میں کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے بعد اہم فیصلوں کے لیے اسی وقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ کوئی ایسا اختلافی مسئلہ پیدا ہو جائے اور جس میں کوئی گواہ وغیرہ بھی نہ مل رہے ہوں ان کے فیصلے کے لیے، کہ تم عصر کی نماز کے بعد ان کو روک لو اور ان سے قسمیں اٹھا کر ان کے اس معاملے کو حل کر دو۔ نمازیں ساری کی ساری اپنی جگہ اہم ہیں۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، خصوصاً درمیانی نماز۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ الصلاۃ الوسطی ہی صلاۃ العصر، کہ عصر کی نماز۔ ہر نماز کی اپنی اپنی اہمیت ہے، فضیلت ہے، مگر عصر کی نماز کی بالخصوص بہت ہی زیادہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، صحیح بخاری کی حدیث، کہ من فاتته صلاۃ العصر فکأنما وتر اہلہ ومالہ، جس آدمی کی عصر کی نماز فوت ہو جائے گویا اس کا گھر بار مال جائیداد ہر چیز تباہ برباد ہلاک ہو گئی۔ فوت کے محدثین نے دو معنی بیان کیے ہیں، ایک تو اصل وقت سے رہ جائے، تاخیر ہو جائے، دیر سے انسان پڑھے، اس کو بھی فوت میں شامل کیا ہے محدثین۔ اور ایک معنی یہ کہ بالکل ہی نہ پڑھ سکے انسان، حتیٰ کہ وہ وقت گزر جائے، وہ دن گزر جائے، وہ نماز رہتی ہے تو رہ جائے۔ بہرحال اس وقت کی قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ نے۔ قسم وہ اٹھاتا ہے جس کی بات میں کوئی شک و شبہ ہو اور اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے، پختہ ثابت کرنے کے لیے وہ قسم اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی اور سچا نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر کسی کا قول، کسی کی بات سچی نہیں ہو سکتی۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے قسم کیوں اٹھائی؟
اور پھر قسم اٹھانے والا جب قسم اٹھاتا ہے تو اپنے سے زیادہ کسی بڑی ذات اور شخصیت اعتماد دلانے کے لیے جو زیادہ اہم ہو اس سے، اللہ رب العالمین سے تو بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ میری اور آپ کی قسم اٹھانے کا جو مقصد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم میں وہ چیز مطلوب نہیں ہے۔ ہماری بات مشکوک ہوتی ہے، پختہ ثابت کرنے کے لیے قسم اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات میں تو کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر وہ بات جو اللہ رب العالمین قرآن کریم میں بیان فرما رہے ہوں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں تو کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ کئی قسمیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اٹھائی ہیں، ان تمام کا مقصد جس چیز کی اللہ قسم اٹھاتا ہے اس چیز کی ان لوگوں کے ہاں کوئی اہمیت ہوتی ہے، اس اہمیت کو وہ تسلیم کرتے ہیں، اس بنا پر اللہ تعالیٰ اس چیز کو بطور شاہد کے اور بطور گواہ کے پیش کرتا ہے کہ دیکھو یہ چیز گواہی دے رہی ہے تمہیں اس بات کی جو آگے دعویٰ ہو رہا ہے۔ تو زمانہ جو گزر چکا ہے، گزر رہا ہے، آنے والا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ یا عمر کا زمانہ یا نماز عصر کا وقت یا جتنے بھی اہم ترین اوقات ہیں، یہ ان سب کی قسم کہ ان الانسان لفی خسر، یقیناً بے شک تمام کے تمام انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میرے اور آپ کی نگاہ میں خسارہ، گھاٹا، نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کا اچھا بھلا کاروبار ہو اور جتنا اس کو پروفٹ یا منافع یا مال حاصل ہو رہا تھا اس کے اندر اگر کمی واقع ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ خسارہ ہے۔ دنیاوی اعتبار سے انسان کسی عہدے کے اوپر براجمان ہو، وہ عہدہ چھن جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ناکام ہو گیا، خسارے میں آ گیا۔ کسی وجہ سے اللہ نہ کرے رہائش پذیر تھا کسی مکان میں اور وہ مکان چھن جائے یا غصب ہو جائے یا بیچنا پڑ جائے، انسان کی ملکیت سے ختم ہو جائے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خسارہ ہے۔ کوئی سروس کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے کسی جگہ پر، اگر اس سے وہ جاب چھن جاتی ہے، وہ سروس ختم ہو جاتی ہے کسی ذریعے سے، کسی وجہ سے، ہم سمجھتے ہیں کہ بیچارے کو نقصان ہو گیا، خسارہ۔ یہ میری اور آپ کی نگاہوں میں خسارہ ہے۔ اور اسی طرح کامیابی اور کامرانی کا جو بھی میرے اور آپ کے ذہن میں تصور ہے، انسان بے روزگار ہو، اچھا سا روزگار مل جائے، ہم سمجھتے ہیں کامیاب۔ روزگار تھوڑا تھا، کام بڑھ جائے، زیادہ ہو جائے، ترقی ہو جائے، انسان دکان سے شوروم، شوروم سے مل، فیکٹری، اور اس طرح بڑھتا چلا جائے، پہلے کرائے کے مکان میں، پھر اپنا بنا لیا، پھر اس طرح بنگلہ بن گیا۔ یہ ساری چیزیں جب دنیاوی لحاظ سے انسان ترقی کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب۔ اللہ رب العالمین نے کامیابی اور ناکامی کا ایک تصور بیان کیا جسے ہم صرف تصور نہیں کر سکتے بلکہ وہ حقیقت ہے کہ من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جس آدمی کو جہنم میں جانے سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو یہ شخص کامیاب ہے۔ یہ کامیاب اور ناکام کون ہوگا؟ جسے جنت سے بچا کر جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ خسارہ ہے۔ ان الانسان لفی خسر، یہ انسان خسارے میں، گھاٹے میں، نقصان میں۔ انسان بزنس کرتا ہے، کام کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، لاس آ جاتا ہے، گھاٹا، خسارہ آ جاتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ میرا یہ خسارہ دور کیسے ہوگا، میرا یہ گھاٹا، نقصان کیسے دور ہوگا، میں اس سے کیسے بچ سکتا ہوں، چلو جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ تو ایسا نہ ہو۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں اس خسارے سے، اس گھاٹے سے، نقصان سے صرف وہی لوگ بچ سکتے ہیں جو ایمان لے آئے اور ان کا ایمان صرف دعوے کی حد تک محدود نہ ہو، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرنے والے، پھر نیک اعمال بھی ان کی اپنی ذات تک محدود نہ ہوں، وتواصوا بالحق، اس ایمان اور عمل صالح اور دین حق کی آگے دوسرے لوگوں کو وصیت بھی کریں، نصیحت بھی کریں، دعوت اور دین کے صحیح پیغام کو پہنچانے کی کوشش بھی کریں۔ اور اس راستے میں جو مشکلات آئیں، لوگوں کی کبھی باتیں سننی پڑتی ہیں، کبھی کوئی ایذا اور تکلیف اٹھانی پڑ جاتی ہے، تو وتواصوا بالصبر، خود بھی صبر کریں اور اپنے ساتھ چلنے والوں کو بھی صبر کی تلقین کریں۔ یہ راہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کا معنی صرف یہی نہیں ہے کہ ہم زبان سے کہہ دیں، یہاں ایمان کے اندر جتنی چیزیں بھی شرعی طور پر قرآن و سنت سے ثابت ایمان میں شامل اور داخل ہے وہ ساری کی ساری
ایمان باللہ، ایمان بالرسل، ایمان بمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان بالکتب، ایمان بالقرآن، اور ایمانیات کے اندر جتنی چیزیں بھی، ملائکہ پر ایمان، جنت پر ایمان، جہنم پر ایمان، قیامت پر ایمان، جزا اور سزا پر ایمان، یہ ساری چیزیں جو ایمان میں شامل اور داخل ہیں، ان سب کو ماننا، تسلیم کرنا، دل کی تصدیق کے ساتھ کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہ ہو۔ یہ چیزیں ظاہری طور پر ہم نے نہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا، ہم نے تو بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا، قرآن کو اپنی آنکھوں سے نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، پہلے سے گزرے ہوئے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، پل صراط کو نہیں دیکھا، میزان و ترازو کو نہیں دیکھا، حوض کوثر کو نہیں دیکھا۔ ہاں موت تو ہمارے سامنے بھی آ جایا کرتی ہے نا، بسا اوقات آنکھوں کے سامنے جانے والا انسان چلا جاتا ہے، کوئی روکنے والا اس کو روک نہیں سکتا۔ سب وہی پیارے، وہی محبوب جو زندگی لٹانے کے دعوے کر رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں کچھ نہ ہو، تمہارے بجائے سب کچھ ہمیں ہو جائے، بس تم کسی طریقے بچ جاؤ، وہ سارے بھی ایک دوسرے کو پھر بلا کر جلدی جلدی کہتے ہیں کہ انتظام کیجئے گا غسل کا، کفن کا، دفن کا، قبر کا، جنازے کا، یہ سارے انتظام جس قدر جلدی سے جلدی ممکن ہو سکتے ہیں۔ وہی پیارا یہ نہیں کہتا کہ اب آپ یہاں رہ جائے، آپ کی جگہ مر کر میں قبر میں چلا جاتا ہوں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ چیزیں نہیں دیکھی، مگر اللہ نے قرآن میں بیان فرما دی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ اب اللہ کا فرمانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا یہ اتنا پکا، پختہ، یقینی اور حتمی ہے، میری دیکھی ہوئی ایک چیز کے اندر شک شبہ ہو سکتا ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہوئے جو تعلیمات اور ہدایات ہیں، احکامات ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ پختہ یقین ہو، پختہ یقین، اور پھر یہ صرف یقین دل کی تصدیق کی حد تک ہی نہ ہو، دل کی تصدیق کی حد تک ہی نہ ہو۔ دل کی تصدیق تو ابو طالب بھی کیا کرتا تھا، دل سے سچا مانتا تھا کہ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ خَيْرَ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، دل میں سچا سمجھتا تھا کہ محمد الرسول کا دین سچا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ دل میں سچا سمجھا، زبان سے مرتے وقت اقرار بھی کر رہا ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ خَيْرَ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، لیکن اقرار بھی موجود تھا، تصدیق بھی موجود تھی، لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر عمل موجود نہیں تھا، اس کے مطابق عملی زندگی نہیں تھی، اس لیے ماتا کافرہ، وہ کفر کی حالت میں مر گیا۔ جب علی رضی اللہ تعالی آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا تھا تو یہی کہ ان عمک الضال المشرک الکافر، ایک روایت میں کہ آپ کا کافر مشرک گمراہ چچا فوت ہو گیا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی آ کر بتلا رہے ہیں۔ اور ابو طالب کون تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی کا جی والد تھا، باپ تھا، مگر دین کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں، اسلامی حمیت اور غیرت کے معاملے میں کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی۔ آج کل بہت سے لوگوں کو، بہت سے بھائیوں کو، ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا کر دی، خالص توحید کا فہم نصیب کر دیا، عقیدے کی اصلاح نصیب ہو گئی، اور عمل صالح شروع کر دیے، سنت پر عمل شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے بدعات سے محفوظ کر لیا، رسومات اور رواجات سے بچا لیا۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں ماں باپ، وہ ان عقائد کے اوپر اللہ کے پاس چلے گئے جو عقائد کفریہ تھے، یہ شرکیہ تھے، یہ اس انداز کے تھے۔ اب وہی ہمارے بھائی بھی جب اپنے اس فوت ہونے والے والد کا تذکرہ کرتے ہیں، اس لحاظ سے کہ وہ والد ہے، اس کا عقیدہ کیسا تھا، وہ کس حالت میں اس کے اوپر موت آئی، ہم اس چیز کو ذرا اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کے اوپر کوئی زیادہ نہ پڑے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب بیان کر رہے ہیں رسول اللہ کو بتلاتے ہوئے ان عمک الضال المشرک الکافر، کہ آپ کا گمراہ مشرک کافر چچا قد ماتا، وہ فوت ہو گیا ہے۔ اور آگے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی تعزیتی الفاظ نہیں کہے کہ علی مجھے بڑا دکھ ہے، تیرا چاچا تھا، میرا چچا تھا، تمہارا والد تھا، مجھے بڑا دکھ ہوا۔ نہیں، کسی قسم کی تعزیت کے الفاظ رسول اللہ نے نہیں استعمال کیے۔ کیا کہا؟ قم فاذهب فبارہی، پھر جاؤ گڑھا کھود کر اس کو دبا دو۔ دفن کا لفظ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں کیا۔ اللہ اکبر، نبی کے ساتھ اتنی قرابت داری، زندگی بھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشکلات کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، شیب ابی طالب میں اکٹھے معصور رہا، بہت کی مشکلات اور قوم کے جتنے بھی فیصلے تھے بائیکاٹ کیا گیا تو اس میں بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، مگر اس کے باوجود یہ ساری چیزیں اس کو فائدہ دے سکی
نہیں کہ وہ ایمان صرف ایمان کی حد تک، قولی دل کی تصدیق اگر سمجھ لے تو، لیکن جب تک عمل نہیں تھا اس کے مطابق، عمل نہیں تھا تو اس کے ایمان کو ایمان ہی تصور نہیں کیا گیا ہے۔ تو وہ ایمان جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، ایمان کا ایک تصور ہم نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں، دل بھی نگاہ بھی ظاہری اعضاء یہ سارے کے سارے ایمان کے اندر، عمل بالارکان شامل۔ اور پھر یہ صرف اسی حد تک نہیں، وعامل الصالحات، خسارے سے بچنا ہے، گھاٹے سے بچنا ہے، نقصان سے بچنا ہے، لاس سے بچنا ہے، جہنم سے بچنا ہے، آخرت کے عذابوں سے بچنا ہے، تو پھر عامل الصالحات، یہ چار چیزیں بیک وقت اکٹھے ہیں، ان میں آپشن نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، چوائس نہیں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان بھی اکیلا کافی نہیں، اس کے ساتھ عمل صالح، اور عمل صالح اور ایمان یہ دونوں چیزیں بھی کافی نہیں، ان کے ساتھ ہی مزید وتواصوا بالحق، دین حق کی تلقین، اس کی نصیحت، اس کا وعظ، اس کی تبلیغ، اس کی دعوت، اس کا میسج پیغام لوگوں تک پہنچانا، اور پھر اس راستے میں پہنچا بھی دے انسان، کہیں مشکل پیش آ جائے تو وہاں پھر وہ دم دبا کر بھاگ جائے یا بیٹھ جائے، نہیں، ڈٹ جانا ہے، صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے، قبول کرتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے، اس کی دعوت دیتے ہوئے، کوئی مشکل پیش آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی ٹینشن آئے تو پھر اس کو برداشت بھی کرنا ہے، صبر بھی کرنا ہے، اور ساتھ چلنے والوں کو بھی صبر کی تلقین کرنی ہے، کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ چاروں چیزیں بیک وقت اکٹھے پائی جائیں گی تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، انسان اس خسارے سے، اس گھاٹے سے، اس نقصان سے بچ سکے گا۔ اگر یہ چاروں کی چاروں موجود نہیں ہے تو انسان خسارے سے، گھاٹے سے، نقصان سے نہیں بچ سکتا۔ ایمان کی تھوڑی سی وضاحت آپ سن چکے ہیں، عامل الصالحات، زندگی کا مقصد یہی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اور خود امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کس قدر عمل کرتے ہیں، پاؤں سوج جاتے ہیں، رات کو جاگ کر قیام کرتے ہوئے پاؤں پھٹ بھی جاتے ہیں، مگر اعمال میں، عبادات میں اس انداز، اور حالانکہ رات کا قیام نافلۃ لک ایک اضافی عبادت تھی، ایک اضافی خوبی تھی، تو مگر اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں کہ پوچھنے والے پوچھتے ہیں جی اللہ اکبر، آپ کو تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز ہی اللہ نے آپ کی معاف کی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ افلا اکون عبدا شکورا، پوچھنے والوں نے پوچھ لیا تھا تو بھی آپ اتنا عمل کیوں کرتے ہیں، اتنی عبادات کیوں کرتے ہیں، چلو ہم تو کریں، ہمیں تو ضرورت ہے، آپ تو بخشے بخشائے ہو گئے نا، ہمیں ضرورت ہے، آپ کو کیوں؟ فرمایا تو کیا فرمایا کہ ما ادری وما یفعل بھی، میں بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، قیامت کے دن کل تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اللہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آیت نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آیت کے نازل ہونے کے بعد اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلایا، نام لے لے کر بلایا، قبیلے کی ایک ایک شاخ کو، ایک ایک چھوٹی چھوٹی گوت کو بھی بلا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا بنی عبد مناف، یا بنی ہاشم، یا حتیٰ کہ ایک ایک فرد کو یا فاطمہ بنت محمد، یا صفیہ عمت محمد، اے صفیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، اے فاطمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، سلینی من مالی ما شئتی، دنیا میں میرے مال میں سے جو مانگنا ہے مانگ لو، جو لینا ہے لے لو، جو تمہارا مطالبہ ہے وہ پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن سن لو کہ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا یوم القیامہ، قیامت کے دن اگر تمہارے اعمال میں کسی قسم کی کوئی کمی ہوگی تو میں تمہارے کام نہیں آؤں گا، اعملوا اعملوا اعملوا، عمل کرو عمل کرو عمل کرو۔ اللہ آج تھوڑا سا تعلق کسی کا کسی پیر کے ساتھ، کسی نسبت والے کے ساتھ، کسی کی کوئی بیعت پکڑ لیتا بس ہمارا تو بیڑا ہی پار ہو گیا۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ من بطأ به عمله لم يسرع نسبه، جس کے اعمال پورے نہیں ہیں، اعمال میں کمیاں ہیں، اعمال میں کوتاہیاں ہیں، اعمال میں ڈھیلا ہے، اعمال میں پیچھا ہے، اس کا حسب، اس کا نسب، اس کی قرابت داری، اس کی رشتہ داری نبی کے خاندان میں سے ہونا اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ ہاں من، اللہ اکبر، کہ من بطأ عملہ، عمل سست ہے، عمل پیچھے رہنے والے ہیں، سستی اور غفلت کا شکار ہے، تو پھر حسب، نسب اور یہ چیزیں انسان کے کام نہیں آ سکتی۔
ہاں جس کا عمل پوری ذمہ داری کے ساتھ ہو، عمل پوری ذمہ داری کے ساتھ. اب دیکھیے نا ذرا قرآن کریم کو دیکھ لیجیے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام بیٹا ہے ان کا، ایمان نہیں لایا، اور نبی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ اختیار نہیں کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ جب پوری قوم کے اوپر عذاب آیا، اللہ نے غرق کرنے کا فیصلہ کر دیا پوری قوم کو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پانی کے اندر کشتی جا رہی ہے، ساتھ ہی فی معزل یا بنی ارکب معنا، بیٹے کو دیکھا تو ترس کرتے ہوئے کہ میرا بیٹا ہے، یا بنی ارکب معنا، بیٹے سوار ہو جاؤ. آگے سے وہ بھی جواب دیتے سآوی الی جبل یعصمنی الماء، ابا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا تو میں بچ جاؤں گا. اب بھی وقت تھا، حالانکہ اللہ رب العالمین پہلے فرما چکے تھے کہ اس کشتی میں من آمن الا من آمن، صرف ان لوگوں کو سوار کرنا جو ایمان لے آئے، جو ایمان لے آئے، آپ کی دعوت قبول کر لیں، مان لیں، تسلیم کر لیں، عمل پیرا ہو جائیں، ان کو سوار کرنا ہے. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون، باقی ان کے علاوہ ظالموں کے بارے میں آپ نے میرے ساتھ بات بھی نہیں کرنی، میں ان کو غرق کر دوں گا. مگر اب بھی چونکہ موت سے پہلے حق بن جاتا ہے دعوت دینے کا بھی، اور قبول کرنے والا اگر قبول بھی کر لیتا ہے کہ بیٹا اب بھی وقت ہے اللہ سے سچی توبہ کر کے کفر اور شرک سے ایمان لے آ کر عمل کے جذبے سے اس کشتی میں سوار ہونا ہے تو ہو جاؤ. لیکن بیٹے نے انکار کر دیا. بیٹا بھی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. اللہ رب العالمین نے حال بینہم الموج فکان من المغرقین، آنکھوں کے سامنے ہی اللہ نے کیا کر دیا؟ غرق کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو دیکھ لیجئے، وہ جہنم میں اللہ نے مثال دی ہے. امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کو بیوی، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، ہمارے دو صالح اور نیک بندوں کے گھروں میں آباد تھی، ان کی بیویاں تھیں، ان کے گھر بسائے ہوئے تھے، لیکن فخانتاہما، خیانت کی، ایمان نہ لائی، اس دعوت کو قبول نہ کیا جو امانت وہ لے کر آئے تھے رسول، اس دعوت اور اس امانت کو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، قبول نہیں کیا، اس میں خیانت کی، بدعملی کی. نتیجہ کیا نکلا؟ قیل ادخلوا النار مع الداخلین، کہہ دیا گیا کہ تم ابھی سے ہی جہنم میں چلی جاؤ. قیامت کے دن لوگوں کے فیصلے ہو گئے جہنم میں جانے گے، مگر ان کے بارے میں رب نے قیل ادخلوا النار مع الداخلین، اسی وقت سے ہی اللہ نے فرما دیا کہ تم ابھی سے ہی جہنم رسید ہو جاؤ. مگر اس کے مقابلے میں امرأۃ فرعون کی بیوی ہے جو کافر بھی تھا، مشرک بھی تھا. صرف کافر اور مشرک نہیں، مشرک گر بھی تھا، لوگوں سے شرک کرواتا تھا. اور صرف یہی نہیں، اپنے آپ کو طاغوت اکبر کہتا تھا، اپنے آپ کو اس نے طاغوت اکبر بنایا ہوا تھا. انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا کہ میں تم میں سب کا بڑا رب میں ہوں، یہ ساری کائنات میرے حکم سے چل رہی ہے. لیکن کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بیوی کو اس کے گھر کے اندر توحید کی سمجھ عطا کر دی. وہ ایمان لے آئی اور عمل بھی کرنے والی تھی. اللہ اکبر. ذکر آتا ہے صحیح بخاری کی ایک حدیث کے اندر، وہ دکھایا گیا نا کہ وہ کنگھی کرتے ہوئے بھی بسم اللہ اللہ اکبر، کہ اس قدر عمل نیکی کے اعمال میں بھی جنہیں ہم معمولی سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، مگر اس نے کیا کیا؟ اس چیز کا اہتمام کیا. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ اکبر. اس نے دعا کی کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ مجھے فرعون کے اس محل کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے جنت میں ایک چھوٹا سا گھر بنا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام نجم الدین غیتی امام ترمذی کے شاگرد ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے معراج الکبیر، انہوں نے نقل کی ہے صحیح سند کے ساتھ یہ روایت کہ نبی صلی اللہ فرماتے ہیں، میں جنت کے اندر مجھے جو سیر کرائی گئی، میں جہاں بھی جاتا تھا ایک بھینی بڑی خوبصورت قسم کی خوشبو آیا کرتی تھی. میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ خوشبو کس چیز کی ہے، تو بتایا یہ آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، یہ اس کے محل سے پھوٹ رہی ہے، پھیل رہی ہے، جس سے پوری جنت مہکی ہوئی ہے. اللہ اس کو اللہ نے کیا مکان، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ میرے لیے جنت میں، تو جنت میں گھر اللہ نے محل بنا دیا، مکان بنا دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھی دکھلا دیا کہ جا کے امت کے لوگوں کو خبر دے دیں. اللہ اکبر. جب ایمان ہے، عمل صالح. اب لوط علیہ السلام کا بیٹا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے ان کو اس کے بارے میں؟ جب عذاب تھم گیا، اب بیٹا بھی آنکھوں کے سامنے غرق ہو چکا تھا. نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق، اللہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا اور تیرا وعدہ تھا تیرے اہل کو بچاؤں گا، لیکن وہ تو میری آنکھوں کے سامنے ہی غرق ہو گیا. تو اللہ رب العالمین نے اتنے سخت لہجے میں، اللہ اکبر، لا تسألنی ما لیس لک بہ علم،
اے نوح مجھے ایسی چیز کے بارے میں سوال نہ کیجئے جس کے بارے میں اس کی حقیقت کا آپ کو علم ہی نہیں ہے. کیا کہ انہ عمل غیر صالح، کہ اس کے عمل صالح نہیں تھے، عمل نیک. انہ لیس من اہلک، وہ آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہے، آپ کے اہل میں سے نہیں ہے. بیٹا ضرور ہے، گھر میں پیدا ہوا، آپ کی بیوی کے بطن سے پیدا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود انہ عمل غیر صالح، کہ اس کے عمل صالح نہیں تھے، عمل نیک نہیں تھے. اعمال صالحہ میں سستی، اعمال اس میں ایمان بھی نہیں لایا، عمل بھی اس کے مطابق نہیں تھا، اس لیے چاہے نبی کا بیٹا ہی تھا اللہ تبارک و تعالی نے غرق کر دیا اس کو. سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے تھے، حبشہ کے، عرب کے نہیں تھے، حبشہ کے تھے، قریشی نہیں ہے، ہاشمی نہیں ہے، عربی الاصل نہیں ہے، مگر اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ سلمان من بلال منی من اہل بیت، سلمان مجھ سے ہے، بلال مجھ سے ہے، میرے اہل بیت میں سے ہے. اور اسی طرح سلمان فارسی کے متعلق بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ سلمان منی من اہل بیت، سلمان مجھ سے ہے، میرے اہل بیت میں سے ہے. حالانکہ سلمان کون ہے؟ فارسی تھے، ایران کے تھے، عربی بھی نہیں تھے، عجمی تھے. قریشی اور ہاشمی ہونا تو ایک طرف رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی حسب نہیں، کوئی نسب نہیں، کسی قسم کا کوئی خونی اور اس انداز کا کوئی سسرالی ننیالی ددیالی رشتہ بھی نہیں تھا. لیکن نبی فرما رہے ہیں کہ من اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت میں سے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس ایمان تھا اور عمل صالح تھے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہی ہے کہ جو لوگ یہ اختیار کر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. کامیابی کیا ہے کہ من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. فوز، کامیابی، فلاح، نجاح کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے جنت الفردوس میں مہمانی ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے دکھایا گیا تھا، آگے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ آواز کس کی ہے؟ جبرائیل نے بتایا یہ آپ کے غلام بلال کی آواز ہے. آپ سے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آ کر پوچھا بلال سے، اور پوچھا تو کیا پوچھا؟ سمعت خشخشتک امامی فی الجنہ، بلال آپ کے چلنے کے قدموں کی آہٹ اور آواز میں نے اپنے آگے سنی ہے جنت میں. ماذا تعمل، تم عمل کیا کرتے ہو؟ ایسا عمل کون سا ہے تمہارا کہ جس عمل کی بنا پر مجھ سے بھی آگے، مجھ سے بھی پہلے جنت میں اللہ تعالیٰ تمہیں چلنے کی توفیق دے دے. اللہ، اب جنت میں داخل ہونے کے لیے ماذا تعمل، اعمال ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. یہ جنت کی مہمانیاں، یہاں کوئی کسی کو مہمانی دیتا ہے کسی اعلیٰ سے اعلیٰ ہوٹل میں، لیکن یہ مہمانی کس کی طرف سے ہوگی؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے. اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرما دے. اور کہاں پر؟ اللہ کے ہاں، عند ربہم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس، کسی گارڈن میں نہیں، کسی ہوٹل میں نہیں، کسی ریسٹورنٹ میں نہیں. کہاں پر؟ جنت الفردوس میں. یہاں مہمانی دینے والے مہمانی دیتے ہیں، جو کچھ مجبوراً موجود ہو وہی کھانا پڑتا ہے. دل میں کوئی اور تمنا لے کر انسان بیٹھا ہی بیٹھا رہ جاتا ہے، کاش یہ چیز ہوتی، کاش یہ ہوتی. مگر وہاں کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جو تمہاری آنکھوں کو بھاتا چلا جائے گا، تمہارے دل میں اس کی چاہت اور خواہش پیدا ہوتی چلی جائے گی. زبان سے اظہار نہ بھی کرو گے، اللہ وہ بذات خود وہاں پر عطا کرتا چلا جائے گا. اور ما لہا من نفاد، کھاتے کھاتے بسا اوقات وہ چیز جو لائی جاتی ہے، آرڈر دیا جاتا ہے، وہ بھی کم پڑ جاتی ہے، تھوڑی ہو جاتی ہے. لیکن ما لہا من نفاد، جو اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی. یہاں تو چیزیں بسا اوقات دسترخوان ختم ہو جاتے ہیں، سمٹ جاتے ہیں، ہر چیز ختم. ما لہا من زوال، اور یہ نہیں کہ ایک چیز اگر ایک دفعہ آ گئی ہے تو دوسری دفعہ دل کرتا ہے. شکل و صورت تو ایک جیسی ہوگی مگر ذائقہ اس کا اس سے بھی کیا ہوگا؟ الگ اور مختلف ہوگا. اللہ ہم سب کو یہ مہمانی عطا فرمائے، یہ کامیابی نصیب فرمائے، دنیا کے اور آخرت کے ہر خسارے سے، گھاٹے سے محفوظ فرمائے. اور اس کے لیے ضروری ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. پھر یہی حد تک نہیں رہ جانا ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ نے کبھی موقع دیا نا تو یہ دو حصے جو ہے نا یہ باقی رہ گئے. پھر کبھی صحیح کہ اب چونکہ آپ کا وقت اتنا ہی ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور دعوت اور تبلیغ کی جو ذمہ داریاں ہیں یہ حق ہے. اس کو آج جس کے اندر ہم بہت سست ہو چکے ہیں، بہت غافل ہو چکے ہیں، اور یہ غفلت بہت نقصان دہ ہے.
امر بالمعروف نہی عن المنکر دعوت کی ذمہ داری اگر انسان اس میں غفلت کرنا شروع کر دینا، ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے، رسول اللہ نے وہ حدیث جو بیان کیا ہے، کشتی جا رہی ہو، کچھ لوگ اوپر ہیں کچھ نیچے ہیں، نیچے والے اوپر پانی لینے جاتے ہیں اور اوپر والے ان کو روک دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پانی لینے کے لیے نہیں آنا، تو وہ نیچے والے کیا کرتے ہیں، سوراخ نکالنا چاہتے ہیں، اوپر والے دیکھ رہے ہیں سوراخ نکال رہے تو نکالتے رہے، ہمارا کیا ہے، ہمیں تو تکلیف نہیں دے رہے نا، ہمیں تو ٹینشن نہیں ہے نا، ہمیں تو پریشان نہیں کر رہے نا، اوپر آ کر جی پانی بھرنے آتے تھے، یہاں گرا جاتے تھے، یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے، بس جو کچھ کر رہے ہیں کرنے دو، جیسے آج کل ہم بھی یہی کرتے ہیں، جو کچھ کر رہا ہے کرنے دو، کر رہا ہے کرنے دو۔ اللہ اکبر، عسى اللہ ان یوشک علیکم، ایک روایت میں لفظ آتے ہیں کہ وہی برائی جس سے تم روکنا اگر چھوڑ دو گے تو مجھے خطرہ ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہیں تم اس کے اندر ہی واقع نہ ہو جاؤ، اللہ اکبر، کہ اللہ اس میں تمہیں مبتلا نہ کر دے۔ اس ذمہ داری کو بھی اللہ ہمیں ادا کرنے کی تو، اور یہ راہ مشکل ہے، کٹھن ہے، صبر کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ احسن۔ سب سے پہلے تو